باقی جو ایگو ہے، ایگو کا کانسیپٹ سمجھیں کہ ایگو جو ہے، ایگو کیا ہے؟ ایگو ہے آئی می مائن. آپ کسی چیز سے بھی اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اپنی خواہشات، اپنے آپ کے جذبات، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ ایسا چاہتے ہیں، ویسا چاہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کی ایگو ہیں، اور یہ چیزیں آپ کے مطابق ہو بھی سکتی ہیں، نہیں بھی ہو سکتی ہیں. تو جب یہ چیزیں آپ کے مطابق نہیں ہوتی تو آپ فرسٹریٹ ہوتے ہو، آپ جھنجھلا اٹھتے ہو، آپ پریشان ہو اٹھتے ہو. اور جب یہ چیزیں آپ کے مطابق ہوتی ہیں تو آپ بڑا خوشی میں رہتے ہو اور اڑ اڑ کے چلتے ہو اور فخر میں رہتے ہو. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ نفس کو جو ہے انرجائز کرتی ہیں، آپ کی ایگو کو. تو اس ایگو کو ختم جو انسان کرتا ہے، اس نفس کو، اس سیلف کو، اس ایگو کو ختم کرتا ہے، اور وہ پوری طرح سے سبمسو ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے، تو اس کو پھر معرفت حاصل ہوتی ہے. تو جب انسان اپنی انا کو ختم کر دیتا ہے، اپنی سیلف کو ختم کر دیتا ہے، اپنی ایگو کو ختم کر دیتا ہے، تو پھر اس کو پھر پریزنس حاصل ہوتی ہے. کیسی پریزنس؟ کہ وہ پھر دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے آسمان اور زمین میں اور خود کی ذات کے اندر، وہ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو. اللہ، یاد رکھیں، میں اس پر آؤں گا کہ میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پھر وہ دیکھتا ہے اور اس شان کو پہچانتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی شان کو پہچانتا ہے تو پھر اس کے باطن پر ایک ایسا علم اترتا ہے جس کو معرفت کہتے ہیں. تو وہ پھر اللہ کو پہچانتا ہے، کیونکہ وہ اپنی خودی سے دور ہو جاتا ہے. پوری طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے جھک جاتا ہے، سونپ دیتا ہے ہر چیز کو، کیونکہ اس کی خود کوئی چیز نہیں رہتی باقی، اس کی خود کوئی انا نہیں رہتی، اس کی خود کوئی چاہت نہیں رہتی اپنی باقی. جیسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، اور وہ اس کے لیے سبمسو ہوتا ہے، اس کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہوتی. جیسے کہ ایک ماں کے ہاتھ میں بچہ ہوتا ہے اور ماں اس کو کھلاتی ہے، پلاتی ہے، سارا کام کرتی ہے. اسی طرح سے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے ہونا ہوگا تو آپ کو معرفت حاصل ہو جائے گی. تو یہ معرفت ہے.